بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ خلاصۃ النحو کا سبق ہم نے شروع کیا تھا۔ ماقبل سبق کے اندر ہم نے چند اصطلاحات پڑھی تھیں، تقریباً 7 تک یا 7 8 تک ہم نے گفتگو کی تھی، تو آج اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کسی بھی فن کی جو اصطلاحات ہوتی ہیں وہ کافی اہمیت کا حامل ہوتی ہیں۔ اصطلاحات جب بندہ بولتا ہے تو اس کے بولنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے علم کا معیار کتنا ہے۔ بسا اوقات وہ بڑے درجات کے اندر پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کو جو بنیادی اصطلاحات ہوتی ہیں وہ بھی کلیئر نہیں ہوتی کہ فتحہ اور جو ہے وہ زبر میں کیا فرق ہے۔ تو فتحہ کو زبر اور کسرہ کو زیر بول رہا ہوتا ہے، تو جو مدنی قاعدے کے بچے ہوتے ہیں تو وہی انہی کے اندر زبر زیر پیش کا کانسیپٹ ہوتا ہے۔ جو بندہ درس نظامی پڑھنے والا ہے تو وہ یہ جدید اصطلاحات کا استعمال کرے، فتحہ، کسرہ، دمہ، اسی طرح جو ہے وہ جو مبنی اسم ہوتا ہے اس کی پھر دیگر اصطلاحات ہیں، وہ انشاءاللہ آگے ہم عرض کریں گے آپ کو۔ البتہ ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس الف پر کوئی حرکت یا سکون آ جائے اسے حمزہ کہتے تھے۔ حمزہ جی اور الف میں فرق ہے، جو ماقبل درس کے میں بھی عرض کیا تھا۔ تو اب حمزہ کی آگے قسمیں بیان کرتے ہیں کہ ایک حمزہ ہوتا ہے جو ملا کر پڑھنے میں گر جاتا پڑھنے ہے، میں اور ایک ہوں حمزہ وہ ہوتا ہے کہ جو ملا کر پڑھنے میں گرتا نہیں ہے۔ تو جو حمزہ جی زائدہ وصل کی صورت میں گر جائے اسے حمزہ وصلیہ، اور جو نہ گرے اسے حمزہ قطعیہ کہتے ہیں، اور جو حمزہ زائدہ جی نہ ہو اسے حمزہ اصلیہ کہتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اسی طرح اسم پر الف لام داخل ہوتا ہے، جیسے عالم ہے تو اس پر داخل ہوگا العالم۔ تو اب یہ جو ال ہے اس کو جی حرف تعریف کہتے ہیں۔ الف لام ال کو حرف تعریف اور تنوین کو حرف تنکیر کہتے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا، آگے فرماتے ہیں کہ 14 حروف حق کا خوف عجب غم یہ ان کا مجموعہ ہے۔ جی 14 حروف حق کا خوف عجب غم ہے کو حروف قمریہ اور حروف قمریہ کے علاوہ باقی حروف ہجا کو حروف شمسیہ کہتے ہیں۔ جی حضرت حروف وہ ایک بات یہ جو نومی اس میں تھی کہ یہ الف لام کو حرف تعارف اور تنوین کو حرف تنکیر کہتے ہیں، یہ دونوں اصطلاحات استعمال ہو سکتی ہے نا کہ تنوین اور حرف تنکیر جی جی کے آگے کی اصطلاح صرف حرف تنکیر سے آئے گی؟ جی جی حرف تنکیر۔ تو جی ٹھیک اب نیچے جو 10واں 10ویں اصطلاح ہے وہ یہ ہے کہ جو حروف ہیں، ہم نے حروف تہجی پڑھے تھے کہ کتنے ہیں، کتنے ہیں؟ ہے، جی 29 29۔ تو 29 حروف میں سے 14 حروف ہو گئے حروف قمریہ، جی باقی کتنے حروف بچے؟ 15 تو وہ 15 حروف ہو گئے حروف شمسیہ۔ جی ٹھیک ہے، تو تو حروف قمریہ کون کون سے ہیں اور حروف شمسیہ کون 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 سے ہیں؟ حروف قمریہ یہ ہے نا، حق کا خوف عجب غم ہے، یہ لکھا ہوا ہے نا، حق کا خوف عجب غم ہے۔ ہا، قاف، کاف، قاف، کاف، الف، خا، الف، واو، قاف۔ فا، عین، جیم، با، غین، میم، ہا، یا۔ تو یہ جو حروف صحیح ہیں ہو گیا، یہ صحیح ہو حروف قمریہ ہیں، اور ان حروف کے علاوہ جو بقیہ حروف ہیں ان کو حروف شمسیہ کہتے ہیں۔ گیا، شمسیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہوگی، اب آگے بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب ایسے لفظ پر الف لام داخل ہو جس کا پہلا حرف شمسی ہو تو ال کے لام کو حرف شمسی میں مدغم کر کے پڑھیں گے، یعنی لام کا تلفظ نہیں کریں گے۔ اور جی اگر الف لام ایسے کلمے پہ داخل ہو رہا ہے جس کا پہلا کلمہ پہلا لفظ حروف
कमरिया में से है तो फिर लाम का तलफ़ुज़ होगा। जी। हजरत इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका तीसरा लफ्ज जो है वो मुसद्दद होगा, तो अगर मुसद्दद होगा तो वो होते शमशी होगा। जी, सही होगा। यूं भी कह सकते हैं। अब जैसे हम्म, अल कमर है, अल कमर, वैसे तो कमर उन्हें उस पर अलिफ लाम हरफ तारीफ को दाखिल कर लें तो क्या बन जाएगा, हम्म, अल कमर। जी। तो यहाँ पर लाम पढ़ा गया, तो अब यहाँ पर जो है वो हरूफ कमरिया है, इस वजह से लाम पढ़ा गया। जी। इसी तरह अशम्स, अशम्स के अंदर लाम नहीं पढ़ा गया, तो यहाँ पर शीन हरूफ शमसिया में से है। जी। क्लियर हो गया है? जी। अगर जी अल हक, अगर अल हक होगा तो लाम पढ़ा जाएगा, मतलब ये जो हरूफे कमरियां इनके साथ लाम पढ़ा जाएगा, जो हरूफे शम्सिया उनके साथ नहीं पढ़ा जाएगा। जी बिल्कुल। जी ठीक हो गया। अब इब्तदाई बातें हैं, मुकद्दिमा। फरमाते हैं इल्म, ह- हर इल्म के अंदर उसकी बुनियादी कुछ न कुछ बातें ज़रूर होती हैं जो उस इल्म से पहले पढ़ाई जाती हैं। जैसे उस इल्म की तारीफ़ क्या है, उस इल्म का मौजू क्या है, उस इल्म के अंदर गर्ज व गायत क्या है, इस इल्म को हम पढ़ेंगे तो फ़ायदा क्या होगा, और उस इल्म को पढ़ने का हुक्म क्या है, फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है या नफिल है। तो हर इल्म के शुरू में ये बातें बयान की जाती हैं। तो नहव के अंदर भी ये बातों को जिक्र किया गया है। फरमाते हैं इल्म नहव की तारीफ, ऐसे कवाइद का इल्म जिनके ज़रिए इस्म फ़ेल और हरफ के आखिर के अहवाल और उनको आपस में मिलाने का तरीका मालूम हो। ऐसे कवाइद का इल्म जिनके ज़रिए इस्म फ़ेल और हरफ के आखिर के अहवाल और उनको आपस में मिलाने का तरीका मालूम हो। यानी ये जो इल्म है, इस इल्म को जब हम पढ़ेंगे तो इस इल्म को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, हम इस्म फ़ेल और हरफ, इनके आखिर पर कौन सा इराब आएगा, फतहा, कसरा, दम्मा, इनमें से कौन सा इराब आएगा, ये हमें पता चलेगा। फिर उन कलिमात को हम आपस में मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे, तो इराब क्या बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हम मुलाहिजा कर सकते हैं इस फन के अंदर, इस इल्म के अंदर। अब इस इल्म का, इल्म नहव का मौजू कलिमा और कलाम है। कलिमा कहते हैं लफ्ज़ को, फिर लफ्ज़ की दो किस्में हैं, बा माना लफ्ज़, बे माना लफ्ज़। बा माना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं और बे माना लफ्ज़ को मुहमल कहते हैं। इल्म नहव का मौजू क्या है? कलिमा और कलाम। जी, किसी भी फ़न का, किसी भी इल्म का जो मौजू होता है, उसके मुता मुतअल्लिक उस फ़न के अंदर गुफ्तगू की जाती है। जैसे जो मेडिकल है, मेडिकल के अंदर मौजू इंसान का जिस्म है। क्योंकि मेडिकल के अंदर इंसान के जिस्म के मुतालिक पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, तो उस इल्म का मौजू हो गया इंसान। इसी तरह हम किसी और दूसरे किसी भी फ़न को देखें तो उसके अंदर कोई ना कोई मौजू ज़रूर होगा कि जिस मौजू के तहत उस इल्म में पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। तो इसी तरह इस फन के अंदर कलिमा और कलाम के बारे में सिखाया जाएगा। कलाम कहते हैं जुमले को, जो अरबी जुमला होता है, उसको हम मिलाना बनाना सीखेंगे इस फन के अंदर। आगे फरमाते हैं इल्म नहव की गर्ज क्या है। गर्ज का मतलब है कि ये इल्म सीख कर हमने करना क्या है। किसी न किसी इल्म का सीखना से कोई ना कोई फायदा हासिल हो रहा होता है। मेडिकल बंदा सीखेगा तो वो डॉक्टर बन जाएगा, लोगों का सही से इलाज कर ये सकेगा, उनको शिफायाब कर सकेगा।
تو فرماتے ہیں کہ علم نحو سیکھ کر بندہ قرآن میں غلطی کرنے سے بچے گا، قرآن کا ترجمہ صحیح سے کر سکے گا، عربی میں جو احادیث آتی ہیں ان کو صحیح سے بیان کر پائے گا۔ اگر کوئی بندہ ران کا ترجمہ کوئی اور بتائے تو اس کی بندہ پکڑ کر سکتا ہے کہ بھائی عربی میں ران کو پٹ نہیں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم علم نحو میں پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ علم نحو کی غرض قرآن و سنت کا فہم۔ علم نحو سیکھیں گے تو قرآن سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، سنت مطلب حدیث سیکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور عربی زبان میں لفظی غلطی سے بچنا، لفظی غلطی بھی نہیں کریں گے، عبارت صحیح سے پڑھ پائیں گے۔ اگر عبارت پر کوئی ترجمہ نہ ہو، عبارت پر کوئی اعراب نہ ہو، تو پھر جو ہے وہ ہم اعراب لگا دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو غرض کیا ہے؟ قرآن و سنت کا فہم اور عربی زبان میں لفظی غلطی سے بچنا۔ ٹھیک ہو گیا یہ بھی؟ جی ٹھیک ہو گئی۔ تسمیہ اور جی وجہ تسمیہ۔ تسمیہ اور وجہ تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے نام رکھنے کی وجہ، کہ ایک مدرسہ ہے تو مدرسے کو مدرسہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہاں پر درس دیا جاتا ہے۔ اسکول ہے تو اسکول کو اسکول کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یہ تمام کسی نہ کسی چیز کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کا نام جو ہوتا ہے اس کی پہچان ہوتا ہے۔ تو اس علم کو، علم نحو کو نحو کہنے کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ علم نحو کو نحو کیوں کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں نحو کا ایک معنی طریقہ اور مثل ہے۔ جو لفظ نحو ہے اس لفظ کا معنی ہے طریقہ یا مثل۔ چونکہ اس علم کو جاننے والا عرب کے طریقے پر اور انہی کی مثل کلام کرتا ہے، اس لیے اسے علم النحو کہا جاتا ہے۔ جو بندہ یہ علم سیکھے گا تو عرب کے طریقے پر وہ بات کرے گا، عربی میں کلام کرے گا اور انہی کی مثل کلام کرے گا، تو گویا کہ وہ اس معنی کو پر اتر رہا ہے کہ یہ علم علم نحو ہے، یعنی عرب کے طریقے پر لے کر آنے والا ہے۔ نحو کا ایک معنی طریقہ اور مثل ہے، چونکہ اس علم کو جاننے والا عرب کے طریقے پر اور انہی کی مثل کلام کرتا ہے، اس لیے اسے علم النحو کہتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہو گئی۔ اس علم میں کلمہ کے اعراب سے بحث کی جاتی ہے، اس علم میں کلمہ کے اعراب سے بحث کی جاتی ہے، اس لیے اسے علم الاعراب بھی کہتے ہیں۔ علم النحو کو علم الاعراب بھی کہا جاتا ہے۔ جی، یہ دونوں وجہ تسمیہ سمجھ آ گئی؟ جی سر آ گئی۔ جی، جی اب بیان فرماتے ہیں کہ اس علم کو کب حاصل کیا جائے۔ یہ دو چیزیں پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے اس سے آگے پڑھیں گے۔ یعنی اس علم کو کب حاصل کرنا چاہیے، اس کا مرتبہ، اس علم کو حاصل کب کرنا چاہیے، اس کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ علم نحو علم صرف کے بعد اور علم بلاغت وغیرہ سے پہلے حاصل کرنا چاہیے۔ علم نحو علم صرف کے بعد، پہلے علم صرف پڑھیں گے، علم صرف پڑھنے کے بعد پھر علم نحو پڑھیں گے، اور علم بلاغت وغیرہ سے پہلے فرما پڑھنا دیں۔ چاہیے۔ اور علم بلاغت بعد میں حاصل کریں گے، بعد میں سیکھیں گے، پہلے ہم علم نحو سیکھیں گے، چونکہ یہاں پر اس نصاب کے اندر جو ہے وہ علم صرف اور نحو ایک ہی ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ترکیب پہلے جو زمانے میں جو عربی فارسی میں پڑھائی جاتی تھی، صرف و نحو فارسی میں پڑھائی جاتی تھی، تو پہلے صرف پڑھا جاتا تھا پھر نحو پڑھا جاتا تھا۔ ہم نے بھی جو صرف پڑھا تھا تو پہلے وہ فارسی میں ارشاد الصرف پڑھی تھی، فارسی میں، پھر ہم نے نحو پڑھی تھی فارسی میں۔
تو اس طرح جو قدیم مدارس ہیں تو وہاں پر یہ چیز رائج ہے، تو اس لیے اس کا مرتبہ علم صرف کے بعد ہے، لیکن یہاں پر چونکہ ایک جدید طرز پر کتابیں چلتی ہیں اور کلاسز کا شیڈول اچھی طریقے سے چلتا ہے، تو دونوں چیزوں کو کور کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا یہ بھی؟ جی ٹھیک ہوگا۔ آگے جی فرماتے حضرت۔ ہیں علم نحو کا حکم کیا ہے؟ علم نحو حاصل کرنا واجب علی الکفایہ ہے۔ کسی نہ کسی چیز کا کوئی نہ کوئی حکم ہوتا ہے، بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ جی بیان فرمائیں کہ جی نماز، نماز کا کیا حکم ہے؟ نماز کا حکم فرض ہے، پھر فرض کی دو قسم ہیں، ایک فرض عین ہے، دوسرا فرض کفایہ ہے۔ تو نماز 5 وقتہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ نماز 5 گانا فرض عین ہے۔ تو اسی طرح اس علم کا مرتبہ بیان کرتے ہیں، علم نحو کا حکم، علم نحو حاصل کرنا واجب علی الکفایہ ہے، یعنی اگر کوئی بندہ